بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ ایمان افروز ہونے والی ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کہیں بھی سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات زندگی سے مکمل روشناس ہو سکیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ ہی دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل علیہ السلام تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے محیص اور یعقوب تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محیص والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی محیص کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہر ماموں کے پاس چلے جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں خواب حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ ماموں کی بیٹیوں سے نکاح۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟
میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بن یامین۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا، تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہاران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بلاخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ کے ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف و زدہ ہوئے۔ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، جنہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہو، اللہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے، جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شہیم بن جمور کی ملکیت تھا۔ آپ علیہ السلام 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ ناظرین، بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل علیہ السلام کے یہاں دوسرے بیٹے بن یامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت العلم میں سپرد حق کیا اور ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہیں، واللہ اعلم۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس جبرون چلے گئے۔
یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں ہی گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و جداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بیچ کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قرآن کریم میں ذکر قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے، سورہ بقرہ کی آیات 132، 133، 136، 140، سورہ العمران کی آیات 84، سورۃ النساء کی آیت 163، سورہ انعام کی آیت 84، سورہ ہود کی آیت 71، سورہ یوسف کی آیت 6:38، سورہ مریم کی آیت 6:49، سورہ انبیاء کی آیت 72، سورہ عنکبوت کی آیت 27 میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔